ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آسمان و زمین کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی کہ اگر اللہ کی خدائی کو دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو دیکھنا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر نظر ڈالو، خدا کی خدائی نظر آئے گی، اس کی قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نظر ڈالنے کے بعد میں جب انسان اس بات کا اعتراف کر لے کہ یقیناً اللہ ہی نے اس آسمان کو بنایا، اللہ ہی نے اس زمین کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو بنایا، دنیا کے پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کا دل خود بخود اس بات کی طرف گواہی دے گا کہ جب سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے تو سجدہ اسی کے لیے روا ہے، جھکنا اسی کے سامنے ہے، اپنی ضرورتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اسی کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ تمام کی تمام وہی ذات پوری کر رہی ہے، لہذا عبادت کا حق بھی اسی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اس لیے انسان سے کہا گیا ہے کہ کائنات کے اندر نظر ڈالو تو تمہیں نظر آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، اس کائنات کے نظام کو اپنی نظروں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، جن کی عقلیں رہنمائی نہیں کرتی ہیں، جو آنکھوں سے اندھے اور دل سے بہرے ہیں۔ اس نظام کو دیکھنے کے بعد بھی وہ غیر اللہ کی دہائی دے رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی مرادوں کو مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ خدا کی خدائی میں ایک طریقے سے ڈاکہ ڈالنا ہے، کیونکہ جب رب نے سب کچھ دیا ہے تو اسی کا حق ہے کہ اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھ رہے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے اس طریقے سے محبت ہے جس طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس طریقے سے غیروں سے چمٹے ہوئے ہیں، اس طریقے سے غیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے زیادہ انسان کو جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خلیفہ کے طور پر آپ کو منتخب فرمایا تھا۔ شروع اسلام میں ان کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تو اپنا واقعہ بیان کرنے لگے حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے کہ اے ابا جان، جنگ احد میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی ہے، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا، کیونکہ میرا آپ کا رشتہ تھا،
اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ آپ تلوار کی زد میں تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو تم نے تو مجھ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ ایسی محبت تھی کہ بیٹا کٹ جائے، بیٹا مر جائے، گھر لٹ جائے، سب کے سب قربان ہو جائیں، لیکن اللہ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ انہی سے چمٹے ہوئے ہیں، نمازیں چھوٹ جائیں، روزے چھوٹ جائیں، زکوٰۃ چھوٹ جائے، حج چھوٹ جائے، اس طریقے سے وہ ان دروں سے اور ان چیزوں سے چمٹے ہوئے ہیں، ایسی محبت ان سے کر رہے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو میرے بھائی ہم جتنے بھی اعمال کریں گے وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے عکارت ہیں، بیکار ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، کہ اے پیغمبر آپ لوگوں سے بتلا دیجئے کہ اگر تمہارا گھرانہ، تمہارے بال بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ناطے دار، تمہارے بہن بھائی اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ مکانات جن سے تم راضی ہو، خوش رہتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ چہیتی ہیں، ان کے اندر تمہارا دل لگا ہوا ہے، فتربصوا، تو اے لوگوں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی اگر ان چیزوں سے دل لگا ہوا ہے، رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو محبت جو ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے، کل کا دن جو گزرا ہے یہ وفات کا دن ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، 561 ہجری۔ کس طریقے سے ان کے چاہنے والے ان سے محبت کر رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں جائیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کریں گے، لیکن جو خرافات کرنا ہے، جو لغویات کرنا ہے، جو فضول خرچی کرنا ہے وہ ضرور کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ۔ یقیناً بزرگان دین ہیں، وہ ہمارے سروں کے وہ تاج ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھے ہیں، پہلے حق اللہ کا، اس کے رسول کا، اور اس کے بعد میں دھیرے 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 یہ مراتب گھٹتے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ انسان کو جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، سب کچھ ہم نے کیا اس دن، کل کے دن، لیکن اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ادا کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، وہ تمام احکام جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو فرائض کے درجے میں ہیں، وہ احکامات ہم نے چھوڑ دیے اور باقی دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ۔ جبکہ اولیاء اللہ کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اندر بھی اللہ کی محبت غالب تھی، بغیر اللہ کی محبت کے یہ ولی نہیں بنے ہیں، کیونکہ ولی کے لیے شرط ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں،
کیونکہ جو شخص نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی محبت کو پا ہی نہیں سکتا ہے. اس کی نمازیں کم ہوں، اس کے روزے کم ہوں، چل جائے گا، لیکن اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ نافرمانی اللہ کے غصے کو اتارتی ہے. جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو میرے بھائی اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ کیونکہ غضب اور محبت دونوں یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. ایک آگ ہے، دوسرا پانی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے تو یقیناً ایسا شخص جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، ایسا شخص اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ ایک آگ ہے، اور آگ وہ بھی ہوتی ہے جو انگارہ ہوتا ہے، اور آگ وہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ماچس کی تیلی کے سے ہم اور آپ آگ لگاتے ہیں، اور دھیرے 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 یہ آگ بڑھتی ہوئی گھروں کو اور بستیوں کو اور علاقوں کو نیست نابود کر دیتی ہے. تو ولیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ شرط ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا لین دین، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی محبت میں وہ کرتے ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ ان کی محبت آ جائے اور اللہ کو چھوڑ دیں. نہیں، وہی عمل ہم کریں گے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. میرے بھائی یہی عمل ہمارا اللہ کے قریب ہم کو کرے گا. ان کے عمل کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے اندر ہم لگ جائیں، ان کی زندگی کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں کتنی پاکیزہ زندگی تھی، کیسی اللہ والی زندگی تھی، کس طریقے سے ان کے شب و روز گزرتے تھے، کس طریقے سے ان کی راتیں، ان کے دن گزرتے تھے. ہم نے پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، دوسری چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید کے اندر ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے. معیار کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم اور آپ بخار کو ناپتے ہیں، ایک آلہ ہوتا ہے، وہ منہ کے اندر ڈاکٹر رکھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا بخار ہے اس کے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ دیا ہے کہ اگر ولی کو پہچاننا ہے تو فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کوئی رنج ہوتا ہے نہ وہ ڈرتے ہیں. غم نہیں ہوتا ہے ان کو، دنیا کے چھوٹ جانے کے اوپر بھی غم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ سے ملاقات یعنی موت سے بھی وہ نہیں ڈرتے ہیں. جو پیچھے ہو چکا ہے اس پر رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، جو آگے آنے والا ہے اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. ہم کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ذرا سی دولت ہمارے پاس سے کھسک گئی تو فوراً ہمیں رنج ہو جاتا ہے، فوراً ہمیں دکھ ہو جاتا ہے. طبیعت خراب ہو گئی گھر میں کسی کی، رنجیدہ ہو جاتے ہیں. ولیوں کی یہ صفت نہیں بتلائی گئی. ولیوں کی یہ صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، غم نہیں کرتے پچھلی چیزوں کے چھوٹ جانے کے اوپر، اور آئندہ جو معاملہ ان کو پیش آنے والا ہے رب سے ملاقات کا، اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ جلدی اسرائیل آئیں اور میری روح کو قبض کر کے میرے مالک سے میری ملاقات کرا دیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کا جہاز جس کے اوپر آپ کا مال آ رہا تھا، بڑے مالدار تھے آپ، دوسرے ملکوں سے مال آتا تھا پانی کے جہاز کے ذریعے سے اور جاتا تھا، تو خبر آئی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں. پھر دوسرے دن ایک خبر دینے والے نے خبر دی کہ حضرت جو کل خبر آپ کو دی گئی تھی جہاز کے ڈوبنے کی، وہ جہاز آپ کا نہیں تھا بلکہ وہ کوئی دوسرا جہاز تھا جو ڈوب گیا ہے اور اس کا تمام مال برباد ہو گیا ہے. آپ کا جہاز صحیح سلامت آ رہا ہے جس کے اوپر آپ کا مال لدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو پوچھنے والے نے
یہ سوال کیا کہ کل جب میں نے ڈوبنے کی خبر دی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، آج میں نے اس کے آنے کی خبر دی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے غم کی خبر سنائی تھی، جہاز کے ڈوبنے کی خبر سنائی تھی، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا کہ مال کی محبت میرے دل کے اندر ہے یا اللہ کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ مال کے تلف ہونے کا، مال کے ختم ہونے کا میرے دل کے اندر رنج تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر غم تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا اور پتہ یہ چلا کہ نہیں، مال کے ڈوبنے کی وجہ سے، مال کے تلف ہونے کی وجہ سے، برباد ہونے کی وجہ سے میرے دل کے اندر کوئی بھی رنج اور غم نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ اور آج جب تم نے خوشی کی خبر سنائی ہے کہ آپ کا جہاز نہیں ڈوبا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میں نے اپنے دل کے اندر کوئی خوشی نہیں پائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی محبت غالب ہے۔ اگر مال کی محبت ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ اس وقت میں نے کہا الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے ان بزرگان دین کی زندگی گزری ہے، کیسے کیسے مجاہدے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آج ہم بزرگ کس کو سمجھتے ہیں، ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ولی اس شخص کو سمجھتے ہیں جو کرامتیں دکھائے، ہم ولی اس شخص کو سمجھتے ہیں جو دوسروں کو پانی پھونک پھونک کر کے دے اور سب کو فائدہ ہو۔ نہیں، قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتلایا ہے ولی کے لیے، اگر وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے اور پانی کے اندر چل رہا ہے، پانی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یا نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کی جسم کے اوپر، اس کے چہرے مہرے کے اوپر، اس کے لباس میں، اس کے چلنے اور پھرنے میں، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے میں، اس کے سونے اور جاگنے میں، اس کے لین دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر ہیں تو یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر وہ سنتوں سے دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے، میرے بھائی وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ولی کے لیے یہ معیار بتلایا گیا ہے کہ اگر پہچاننا ہو تو اس طریقے سے تم کو پہچاننا ہے۔ تو یہ وہ تمام حضرات تھے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم شیخ ابو صالح اپنے وقت کے بزرگ تھے، اور ایسے بزرگ کہ ہفتوں ہو جاتے تھے، اگر کہیں سے کچھ مل گیا تو کھا لیا، اور نہیں ملا تو فاقے کے اوپر فاقے چل رہے ہیں۔ بھوک کی شدت ہے، دریائے دجلہ کے کنارے وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری میں مصروف ہیں، بھوک کی شدت ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک سیب دریا کے اندر بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، بغیر پوچھے جاچے کھا لیا اس کو۔ لیکن کھانے کے بعد میں دل اندر سے ملامت کر رہا ہے، دل اندر سے کوس رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے کہ اے ابو صالح، تم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے، بغیر پوچھے ہوئے، بغیر جانچے ہوئے، بغیر کسی کی اجازت کے تم نے یہ سیب کھا لیا ہے، کل میدان محشر میں رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ہے ان کی سیرت۔ آج ہم کتنوں کو چونا لگاتے ہیں؟ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی کیا تھی، ہم جن کے نام کے اوپر نظر و نیاز کرتے ہیں ان کی زندگی کیا تھی، اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ان کا نفس ان کو ملامت کر رہا تھا کہ تم نے گناہ کیا ہے۔ شیخ ابو صالح نے وہیں سے ارادہ کیا کہ نہیں، جہاں سے یہ سیب آیا ہے سیب والے سے مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ ارادہ کیا اور چل دیے اس سمت، اس رخ کی طرف جدھر سے سیب آ رہا تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہاں پر نہ ان کو کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی پی ایس سی تھی، نہ کوئی انٹیلیجنس تھا۔ کون سی چیز ان کو اندر سے ابھار رہی ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ کون سی چیز ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کر رہی ہے کہ چلو اس باغ والے سے چل کر کے معافی مانگو؟ یہ اندر کا نفس ہے
جب انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ ہم ہوں چاہے وہ آپ ہوں، اندر سے ایک مرتبہ دل ضرور کہتا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہو۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ استفتی قلبک، کہ جب کوئی گناہ کا کام کیا کرو تو اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل خود ہے۔ تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان اللہ والوں کی زندگیاں گزرتی تھیں۔ چلتے 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 جب وہ باغ آتا ہے، باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک شخص وہاں پر موجود ہے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے بزرگ، وہ اللہ والے، باغ انہی کا تھا۔ تو ان سے یہ بات کہی جا کر کے انہوں نے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ بھی نہیں آیا ہے۔ باغ کے اندر گئے، اپنا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ حضرت ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، دریا کے اندر آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کے باغ کا ہو، مجھے معاف فرما دیجئے، کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ نہیں، تم کو معافی نہیں مل سکتی ہے، تمہاری معافی کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم 10 سال تک میرے باغ کے اندر درختوں کے اندر پانی لگاؤ گے۔ ایک سیب کی سزا 10 سال درختوں کے اندر پانی لگانا ہے تم کو، اگر یہ شرط تم کو منظور ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ ان کے والد شیخ ابو صالح تیار ہو جاتے ہیں، آپ نے مستقل طور پر پانی لگایا۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ صومعی باغ کے مالک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو صالح، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ایک سیب لا کر کے کھلاؤ، ایک سیب لا کر کے کھلاؤ۔ شیخ ابو صالح جاتے ہیں اور ایک درخت سے سیب کو توڑ کر کے لا کر کے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مالک نے جیسے ہی سنا، منہ میں کے اندر رکھا تو فرمایا کہ یہ تو کھٹا ہے، 10 سال ہو گئے تم کو اس باغ کے اندر پانی لگاتے لگاتے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے، ابھی تک تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا 10 سال میں۔ تو حضرت ابو صالح ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو پانی لگانے کے لیے رکھا ہے، پھلوں کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ ان 10 سالوں کے اندر پھل کھانا اور چکھنا تو دور کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم میں نے کسی درخت کی ٹہنی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے زندگی۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی کو بھی تو دیکھیں، ان کے نام کے اوپر پیسہ لٹاتے ہیں، ان کی زندگی کو تو دیکھیں۔ ایک سیب میں نے کھایا تھا، اس کی سزا تو ابھی تک بھگت رہا ہوں بغیر اجازت آپ کی، اور دوسرا کھا لوں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایک سیب کھایا تھا دریا کے اندر، اس کی سزا ابھی تک بھگت رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ نہیں، ابھی تم کو معافی نہیں ملے گی، معافی اگر چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک شرط اور ہے، اور جب تک کہ وہ شرط پوری نہیں کرو گے تم کو معافی نہیں مل سکتی ہے۔ کیا ہے وہ شرط؟ فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس سے تم کو شادی کرنا ہے۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، شادی ہو گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل، ایک بہترین خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پیر بھی سلامت ہیں، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، جس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، جس کے کان بھی سلامت ہیں۔ فوراً دوڑتے ہوئے پیچھے ہو گئے، پیچھے لوٹ آئے، دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے سسر حضرت عبداللہ صومعی نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں واپس چلے آئے؟ فرمایا جس خاتون سے آپ نے میری شادی کی ہے اور جس کی آپ نے خصلتیں بتائی ہیں، یہ وہ عورت نہیں ہے، یہ وہ خاتون نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ بھی صحیح سلامت ہیں، اس کے پیر بھی صحیح سلامت ہیں، اس کی آنکھیں بھی صحیح سلامت ہیں، یہ وہ خاتون نہیں ہے۔ عبداللہ صومعی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری بیوی یہی ہے،
آنکھوں سے اندھی ہے اس اعتبار سے ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئے اس نے نامحرم کے اوپر اپنی نگاہوں کو نہیں ڈالا ہے، اس لحاظ سے یہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئے اس نے اپنے کانوں سے غلط بات کو نہیں سنا ہے۔ پیروں سے لولی اس لیے ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اپنے قدم کو غلط جگہ کے اوپر اس نے نہیں اٹھایا ہے، نہیں رکھا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد میں ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب والدین دیندار ہوا کرتے ہیں، جب والدین اللہ والے ہوتے ہیں، جب والدین کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، تو اولادیں جو جنم لیتی ہیں وہ ولی ہوتی ہیں، اولادیں جو آتی ہیں وہ نیک ہوتی ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ٹنکی کے اندر پانی ہم گندا بھریں اور صاف و شفاف آئے، نیچے صاف پانی آئے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو آپ نے بھرا ہے وہی آئے گا، جو آپ نے اپنے جسم کے اوپر مٹیریل لگایا ہے میرے بھائی ہماری نسلوں کے اندر وہی مٹیریل چلے گا۔ اگر ہم نے غلط طریقے سے کھایا ہے، دوسروں کا مال دبایا ہے، تو میرے بھائی ہماری نسلوں کے اندر یہ خون چلتا رہے گا اور اس کے ذریعے سے وہ پروان چڑھیں گی۔ جیسا ہم نے اپنے جسم کے اوپر مال لگایا ہوگا ایسے ہی ہماری نسلوں کے اندر یہ منتقل ہوگا۔ تو اتنی پاکیزہ زندگی آپ کے والد محترم کی تھی، ایسی پاکیزہ زندگی ان کے گھر والوں کی تھی، اور پھر اس کے بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ سے ہونی چاہیے، رسول اللہ سے ہونی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور جب یہ ظالم لوگ دیکھ لیں گے اس دن اللہ کے عذاب کو تو یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اسلام کو اختیار کر لیا ہوتا، کاش ہم نے نبی کی بات کو مان لیا ہوتا، کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام طاقت ہے۔ زمین اور آسمان، فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر جو بھی طاقت نظر آ رہی ہے یہ اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اِسْتَبَرَأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر تم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جن کو تم نے اپنا پیر مانا ہے، جن کو تم نے اپنا بڑا مانا ہے، جن کو تم نے اپنا چودھری مانا ہے، جن کو تم نے اپنا ذمہ دار مانا ہے، اِسْتَبَرَأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کل میدان محشر میں یہ تمام کے تمام تم سے الگ ہو جائیں گے، اپنے دامن کو جھاڑ لیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کب؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام وسیلے وہاں پر ٹوٹ جائیں گے، تمام اسباب توڑ دیے جائیں گے۔ ہر شخص نفسا نفسی کی عالم میں ہوگا۔ دنیا کے اندر تم نے جن کا دامن تھاما تھا، دنیا کے اندر جن کے لیے نام کے اوپر تم نے اپنے پیسوں کو لٹایا تھا، دنیا کے اندر جن کے اوپر تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا تھا، یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر دامن جھاڑ لیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، کہ جس دن یہ ظالم لوگ، یہ اللہ کے نافرمان لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، مرید پیر کو کہہ رہا ہوگا اور پیر مرید کو کہہ رہا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ذمہ دار بنایا ہے، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، ہمیں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، ہماری سماج کے اندر ہماری بات مانی جاتی ہے، ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم محلے کے ذمہ دار ہیں، ہم علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کریں۔ اگر ہماری بات مانی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، کمزور لوگ، سماج میں نچلے طبقے کے لوگ
ان لوگوں سے کہیں گے جو ذمہ دار تھے، جو اپنے وقت کے چودھری تھے، جو اپنے وقت کے جن کی باتوں کو مانا جاتا تھا، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ لولا انتم لکننا مؤمنین، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم چاہتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، کیونکہ دنیا کے اندر ہم نے تمہاری باتوں کو مانا تھا، دنیا کے اندر ہم تمہارے حکم کے اوپر چلتے تھے، دنیا کے اندر ہم نے تمہارا ادب کیا تھا، دنیا کے اندر تمہارے کام کاج ہم کیا کرتے تھے، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم چاہتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے۔ یہ کمزور لوگ کہیں گے، دبے کچلے لوگ کہیں گے، مزدور طبقہ کہے گا، ماتحت والا طبقہ کہے گا۔ اب ادھر سے کیا جواب ہوگا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى، طاقتور طبقہ، وہ ذمہ دار طبقہ رب العالمین سے کہے گا اور ان لوگوں سے کہے گا کہ انحن صددناکم، اے اللہ کے بندوں، اے غریبوں، اے مظلوموں، اے دبے کچلے لوگوں، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے دور کیا تھا؟ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا ہم نے تم کو نمازوں سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو زکوٰۃ دینے سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو مسجد میں جانے سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو قرآن کی تلاوت سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو محمد رسول اللہ کی اطاعت سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو نیک اعمال سے روکا تھا؟ انحن صددناکم عن الہدی، تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود تھی، تمہارے پاس تو رب کا فرمان موجود تھا، تمہارے پاس تو رسول اللہ کی سنتیں تمہارے سامنے تھی، انحن صددناکم، کیا ہم نے تم کو روک لیا تھا؟ بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ یہ کون کہے گا؟ وہ بڑے بڑے ذمہ دار جن کے سامنے ہم نظریں مانتے ہیں، جن کے سامنے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ اپنا دامن چھاڑ لیں گے کہ نہیں یہ گمراہ ہو گئے تو اس میں ہماری خطا نہیں ہے، قرآن مجید ان کے پاس موجود تھا۔ بل کنتم مجرمین، اور اس کے بعد میں جب فیصلہ ہو جائے گا رب کی طرف سے کہ ان کو جہنم کے اندر لے جا کر کے ڈال دو، تو وہ شیطان جو ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ شیطان دور سے کھڑا ہو کر کے اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا، انسان چیخے گا، چلائے گا کہ اے رب، یہی وہ شیطان ہے جس نے ہم کو سیدھے راستے سے بہکایا تھا۔ تو اس وقت شیطان بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لے گا، شیطان بھی یہی جواب دے گا جو آپ کو سنایا گیا، وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم، کہ اے لوگوں تمہارے پروردگار نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، تمہارے پروردگار نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدے کی میں نے خلاف ورزی کی۔ وہاں پر اقرار کرے گا کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا کیا تھا۔ وما كان لي عليكم من سلطان، اے اللہ کے بندوں، میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں تھا، میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں تھا، میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں تھا۔ کون کہے گا؟ شیطان۔ میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں تھا، میں نے زبردستی تمہارا کان پکڑ کر کے مسجد سے الگ نہیں کیا تھا، میں نے تم کو زبردستی بازار میں نہیں لگایا تھا، میں نے تم کو زبردستی اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگایا تھا، یہ تو تم نے خود کیا ہے۔ میں نے دنیا کو مزین کر کے، دنیا کی چیزوں کو آراستہ کر کے تمہارے سامنے صرف میں نے پیش کر دیا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھے لعنت و ملامت مت کرو، مجھ کو گالیاں مت دو، میرے اوپر لعن طعن مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تم مجھ کو پکارو اور نہ میں تم کو پکاروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں کہ شیطان بھی وہاں پر ہاتھ جھاڑ لے گا، الگ ہو جائے گا، اور جن کے اوپر ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، جن کے نام کے اوپر ہم اپنے پیسے کو لٹاتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام ہمارے نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے اور آپ کے لیے کام آئے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیات سے میں نے آپ کو بتلایا ہے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر میدان محشر میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی فکر کرو، اے صفیہ نبی کی پھوپھی اپنی فکر کرو۔ کل محمد رسول اللہ میدان محشر میں
رب العالمین کے عذاب سے تم کو بچا نہیں پائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو اجازت ہوگی وہ ایسے ہی نہیں ہوگی، بلکہ ایک مدت گزرنے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد میں جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گنہگاروں کی سفارش پروردگار کے سامنے پیش کیجئے، تو جب اس نبی کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد میں اجازت دی جائے گی، ایک وقت گزرنے کے بعد میں حفاظ کرام کو اجازت دی جائے گی کہ اب سفارش کرو، تو میرے بھائی ہم کس بھول کے اندر اور کس بھلبھلیا کے اندر بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کی ہمیں محبت مل جائے. ممکن نہیں ہے. نہ فجر میں آ رہے ہیں، نہ ظہر میں آ رہے ہیں، نہ مغرب میں آ رہے ہیں، نہ عشاء میں آ رہے ہیں، نافرمانیوں کے اوپر نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. نہیں، اللہ انہی اعمال سے راضی ہوگا جو اعمال اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہی اعمال کے ذریعے سے یہ تمام اللہ کے ولی بلند مقام اور مرتبے پر پہنچے ہیں. یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں، لیکن اطاعت ہوگی تو محمد رسول اللہ کی اطاعت ہوگی. بات مانی جائے گی تو اللہ کی بات مانی جائے گی، بات مانی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، آپ کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا. ان حضرات نے انہی طریقے کے اوپر چل کر کے اللہ کے محبوب بندے بن گئے. اگر ہم بھی اللہ کی محبوبیت کو چاہتے ہیں تو میرے بھائی وہی طریقہ، وہی راستہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.